نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزان محترم، آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے لیے سب سے پہلے ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کی والدہ ماجدہ، تمام سلسلہ نسب کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی پاک دامن اور صاف ستھرے ہیں۔ کوئی ایک بھی کبھی بھی زنا کے ساتھ ملوث نہیں پایا گیا۔ جب عباد مخلصین میں سے اللہ رب العزت اپنے نبی اور رسول کے لیے کسی کو چنتا ہے تو ان کے اسلاب اور ان کے سلسلہ نسب، شجرہ نسب کو اسی طرح پاک صاف فرماتے ہیں، اور اسلاب طیبین سے ارحام طیبات تک پاک صاف منتقل فرماتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام جو اللہ کے پسندیدہ، جن کو مصفیٰ اور مجتبیٰ، مصطفیٰ اور مجتبیٰ لقب دیا گیا، ان کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان کا نسب اتنا عالی شان اور صاف ستھرا بنایا کہ اس میں کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر ان کی براءت پر 10 آیتیں نازل فرمائی۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے بارے میں سن کر آپ نے فوراً یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں کہ اے مسلمانوں، واقع افق سن کر آپ کو فوراً یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ کیا نبی کی زوجہ مطہرہ کسی ایسی فسق و فجور میں ملوث ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور شجرہ نسب پورے کا پورا پاک و صاف ہے، تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی پاک و صاف تھی۔ اب نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن خزیمہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک تو تمام امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بھی یہیں تک سلسلہ نسب ذکر کیا ہے، لیکن جہاں اپنی تاریخ لکھی ہے تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو پہنچایا ہے، لیکن عدنان تک تمام نسابون یعنی سلسلہ نسب بیان کرنے والوں نے عدنان تک تو سلسلہ نسب بیان کیا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں 30 پشتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں 40 پشتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی اپنے سلسلہ نسب بیان فرمایا کرتے تھے تو عدنان پر آ کر رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کذب النسابون، جتنے بھی نسب بیان کرنے والے ہیں، شجرہ نسب بیان کرنے والے ہیں، سلسلہ نسب بیان کرنے والے ہیں، عدنان سے آگے وہ غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے تحقیق بات کرتے ہیں،
انہیں کسی قسم کی تحقیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب سلسلہ نسب کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا تو وہ فرماتے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا عدنان کے اوپر کتنے سلسلے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کذب النصابون کے نصاب اور انصاب بیان کرنے والے عدنان کے بعد جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانا کیسا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناپسند کیا اس کو۔ پھر ان سے پوچھے اسماعیل علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کہاں سے خبر ملی، کس نے بتایا ان کو؟ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی آخر الزمان ہیں ان کا سلسلہ نسب تھا، اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب محمد بنت آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، کلاب پر آ کر والد اور والدہ دونوں کا نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد سے اگلے بیان میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد حضرت ہاشم کے احوال آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔